بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہ سورہ احزاب ہے اور اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور پانچویں سال کے درمیان میں ہوا ہے۔ اس صورت میں چار اہم مضمون، چار واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں اور انہی کو زیادہ تر اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ جنگ احزاب ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا بھی ہے، اور تیسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ منہ بولے بیٹا جس کو اہل عرب حقیقی بیٹے کا درجہ دیا کرتے تھے، اس کو پورا حق دیا کرتے تھے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اور چوتھا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں کہ انہوں نے فتوحات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کیے ہیں، اور اگرچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا ہے، سرد ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو، لیکن یہاں پر جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نفقے کے اندر کچھ زیادتی کا مطالبہ کیا تھا۔ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکہ کے لوگوں کو بتلایا گیا ہے کہ بھائی منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے، چونکہ یہ کفار کے اندر اور اہل عرب کے اندر یہ بات تھی کہ اگر وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے، کسی کو گود اٹھا لیا کرتے تو اس کو وہ پورا حق دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میراث کے اندر بھی اس کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک خرابی ان کے اندر یہ بھی تھی کہ اس کی بیوی جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اگر وہ مطلقہ ہو جائے یا اس کا شوہر وفات پا جائے تو جس طریقے پر حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے پر یہ لوگ بھی اس کو حرام اور ناجائز سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ اور یہ جو وما جعل ازواجکم اللائی بیان کیا ہے کہ تم جن اپنی بیوی کو ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو، اس کو زہار کہا جاتا ہے کہ جس طریقے پر میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے اور جس طریقے پر میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتا، اسی طریقے پر تو بھی ہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اس کا کفارہ الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسے الفاظ کہہ دیے تو کیا وہ حقیقت میں بن جاتے ہیں؟ حقیقت میں نہیں بنتے، لیکن اس طرح کرنے پر شریعت نے اس کے اوپر کفارہ رکھا ہے، جو اس کو ادا کرنے کے بعد وہ پھر بیوی کی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں، شوہر بیوی کی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اور وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں کہ تم جو چاہتے ہو بول دیتے ہو، کچھ بھی اس میں آگے پیچھے کا سوچتے نہیں ہو۔ واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل، یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر آج کے دور میں جیسا کہ ہوتا ہے، بہت سے حضرات ہیں کہ بچوں کو گود اٹھا لیتے ہیں اور وہ ان کے
والدین کا نام ہٹا کر کے اپنا نام استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ بھائی ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں ڈاکومنٹس میں اس کا نام لکھوا رہے ہیں اور ضرورت پڑ رہی ہے اس چیز کی کہ بھائی آپ اس کے ساتھ والد کا نام لکھوائیں تو اسی کے حقیقی والد کا نام لکھوانا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی طرف اس کو منسوب کیا جائے۔ شریعت نے اس کو منع کیا ہے اور اس سے روکا ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ مطلب یہی ہے کہ اگر کسی نے زید کے بیٹے کو اٹھایا ہے تو بن زید ہی کہہ کر پکارا جائے، یہ نہیں ہے اگر سلیم نے اس کو اٹھایا بن سلیم کہنا شروع کر دیں، ایسا جائز اور درست نہیں ہے۔ فَإِن تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر کوئی ایسا ہے کہ بھئی آپ نے بہت تو اس کو اٹھا رکھا ہے لیکن اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، فَإِن تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو شریعت نے حکم دے دیا ہے کہ بھئی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، ان کو دوست بنا لو، کوئی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی کیسا بھی ہو، اور دوسروں کے ساتھ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہاں تو بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم یہ حکم دیا جائے گا کہ بھائی ان کے ساتھ اور اچھا معاملہ کیا کرو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت تھی جس کے اندر بتلا دیا گیا کہ بھئی منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ اسی طریقے پر ان کا واقعہ ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ عملاً کر کے بتلایا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو دکھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ناچاقی پیدا کی ہے تو انہوں نے طلاق دی ہے، اور پھر جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے۔ اور آگے چل کے اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے اجاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے بھی کہا ہے کہ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا یہاں پر معاملہ کیا گیا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر انعام کیا تھا اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ کیا تھا وہ واقعہ، اس کو مختصر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے پر تمہاری مدد کی ہے، صحابہ کرام کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ جنگ احزاب یہ بنو نذیر کے یہودیوں کی سازش سے قریش کے بت پرستوں نے یہ طے کیا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر اکٹھا حملہ کریں، اور یہ غداری کر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا۔ اور چنانچہ قریش کے علاوہ بنو غطفان، بنو اسلم، بنو مرہ اور بنو اشجع، بنو کنانہ اور بنو فزارہ نے مل کر ایک زبردست لشکر تیار کیا جس کی تعداد 12 سے 15 ہزار تک بتائی جاتی ہے۔ یعنی یہ حضرات اتنے سارے تھے، اور یہ لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ آپ کے ساتھ آج ایسا ایسا معاملہ کیا جانا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے خلاف ایسی ایسی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور کافی حضرات نے مشورے دیے وہاں پر، کیونکہ تعداد ان حضرات کی کمی تھی، ابھی کوئی زیادہ
ترقی بھی نہیں ہوئی تھی کہ بھائی بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہوں، بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہوں، لیکن انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کام لیے ہیں، ان کو بہت تواریخ کے اندر سراہا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس طریقے پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی عمر کے صحابی ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ایک گہری خندق کھود دی جائے اور تاکہ وہ لوگ ہم تک نہ پہنچ سکیں، شہر کے اندر وہ داخل نہ ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بڑی محنت اٹھا کر صرف 6 دن میں یہ خندق کھودی ہے، اور جس کی لمبائی بتلائی جاتی ہے کہ 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری تھی۔ 1 گز تقریباً 18 انچ کا ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ پہلی تمام جنگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی، سب سے زیادہ خطرناک جنگ تھی۔ دشمن کی تعداد ان کے 4 گنے سے بھی زیادہ تھی اور بہت خطرناک گویا کہ ایک جنگ ہوئی ہے یہ۔ اور بنو قریظہ کے یہودی جو مسلمانوں کے بالکل بغل میں بیٹھے تھے، ان کے بارے میں بھی یہ اطلاع مل گئی تھی کہ انہوں نے ان لوگوں سے ہاتھ ملا لیا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عہد کیا تھا اس کو بھی توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مدد کی ہے، اسی کو ان آیات کے اندر بتلایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طریقے پر تمہاری یہاں مدد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو جب تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ جب انسان کے سامنے اچانک سے کوئی حملہ آتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، تو اس کی آنکھیں کس طریقے پر ایک دم چونک جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، اس کا تو پتہ بھی نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں عجیب عجیب طرح کے مشورے یہ وسوسے آپ کے دل میں آنے لگے تھے، اس طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ بھائی دیکھو ہم نے کس طریقے پر تمہاری مدد کی ہے۔ چنانچہ ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ خندق کھود دی گئی اور یہ لوگ وہاں پر نہیں پہنچ سکے، کفار جو تھے یہ خندق کے دوسری جانب تھے اور ادھر صحابہ کرام دوسری جانب تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زبردست آندھی چلائی، اتنی زبردست بارش اور طوفان چلا کہ ان لوگوں کے جو خیمے وغیرہ تھے سب اڑ گئے اور اکھڑ گئے، اور جو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا سب وہ بیکار ہو گیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آندھی چلا کر کے ان تمام کو ختم کر دیا وہاں سے، اور وہاں سے بھاگنے پر ان کو مجبور کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو یہاں یاد دلایا ہے۔ اسی طریقے پر ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر ساتھ دینے والے تھے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا آلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ، اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وما هي بعورة، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کس طرح بھاگ کھڑے ہوں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے، اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے۔ یعنی کہ اگر یہ ادھر دوسری جانب ان کو لڑنے کے لیے کہا جائے اور شامل ہونے کے لیے کہا جائے اور ان کا ساتھ دے دیں گے اور تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف طریقے پر بتلا دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ بھئی یہ ایسے ایسے لوگ ہیں، ان سے ذرا تھوڑا بچ کر کے رہو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے یہ کہہ دیا جس وقت انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ اور بڑھا دیجیے، ہمارے نفقے میں زیادتی کر دیجیے۔ یہ ہوا یہ تھا کہ اصل میں بنو قریظہ
اور اسی طریقے پر جو اور اس وقت میں لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگ احزاب ہے، تو ان کو لگا کہ اب ہمارے پاس فتوحات ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس مال دولت زیادہ جمع ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبہ کر لینا چاہیے، کچھ مانگ لینا چاہیے۔ جس طریقے پر کیسر و کسرا کے عورتیں سج دھج کے رہتی ہیں، ہم بھی اسی طرح رہ لیا کریں گی، اور ان کے پاس خادمہ ہوا کرتی ہیں کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک عورتوں کی سوچ ہوتی ہے اس طریقے پر کہ وہ بھی آرام چاہتی ہیں اور اس طرح کا سکون چاہتی ہیں کہ ہم بھی بن سور کے ٹھیک ٹھاک رہا کریں اور ہم بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ گویا کہ حالانکہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات انہوں نے کی ہے وہ بالکل ایسی خواہش نہیں تھی، جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا ایسا کوئی مطالبہ نہیں تھا جس کے اوپر گناہ ہو، لیکن ایک نیچر ہوا کرتی ہے فطری طور پر۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، آپ اپنی بیوی کو کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو وزینتہا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ بس یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہی ہے تو تمام عورتوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھی بیک زباں ہو کر کہا کہ ہمیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہم نے جو مطالبہ کیا ہے اس وجہ سے کہ بھائی اب فتوحات ہو رہی ہیں اور لوگوں کے پاس بھی مال جا رہا ہے، تھوڑا بہت اگر ہمارے پاس بھی آ جائے گا اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور واقعی میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات کہہ دی تو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا کہ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں، ہمیں اب بھی آپ ہی چاہیے۔ یہ ایک فرما بردار عورت کی بات ہوا کرتی ہے۔ جس طریقے پر عورتیں آج کل مطالبہ کرتی ہیں اور شوہر کی انکم سے زیادہ اس سے مطالبہ کر بیٹھتے ہیں کہ مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، تو گویا کہ یہ اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہیں تو دے دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت تھی، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفقہ دیا کرتے تھے پورے سال کا پہلے دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال کا نفقہ پہلے دے دیا، لیکن پھر انہوں نے اٹھایا اور اس کو صدقہ کر دیا، سارے کے سارے کو لٹا دیا۔ تو گویا کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں تھی ان حضرات کی جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، بس ایک دنیا میں پڑ جانا اور پیچھے لگ جانا، اپنے شوہروں کی گویا کہ خلاف ورزی کرنا اور ان کے اوپر مطالبات رکھنا، یہ اچھی چیز شریعت میں نہیں سمجھی گئی ہے۔ اگر کوئی اس کی حیثیت کے مطابق اس سے مطالبہ کرے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ انہوں نے کوئی گناہ کر دیا، بلکہ گناہ نہیں ہے، یہ صرف ایک فطری طور پر انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ واقعات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو آیات قرآن کریم کی ہم یہ سنتے ہیں اور ان سے جو پتہ چلتا ہے ان سے یہ بہت زبردست ہوا کرتی ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں کیا کہتے ہیں نصیحت پکڑنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے دوسروں کو کہ بھائی یہ کس طرح کی آیات ہیں اور وہاں عورتوں نے کیا کیا ہے اور ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔